الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بچوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج یوم الجمعہ عید المومنین ہے، اصلاح معاشرہ ہے۔ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک ہم کتنے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے۔ کیا معلوم ہماری موت کب آ جائے، ہم بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے ہر جمعہ کے اندر لوگوں کے گناہوں اور ان کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو نشاندہی کی جاتی ہے، تاکہ اپنے دین کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے ان عادات و اطوار کو، ان گناہوں کو ترک کر دے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے ساتھیوں، پچھلی جمعہ ہم نے شراب اور شراب کے اندر جو آنے والی چیزیں تھیں اس کے زد میں ان تمام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اسی کی ایک تھوڑی سی کڑی باقی ہے۔ پھر آگے جمعے کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوست، بغور سماعت فرمائے، سگریٹ نوشی اور جوا بازی چوری یہ حرام ہے۔ علم طب کے ماہر اور اس سے واقف افراد نے گزشتہ کئی برسوں سے اس مہلک وبا کی بابت بکثرت مواد تیار کیا ہے،
اس موضوع پر مسلسل کہتے آ رہے ہیں، اور کتابوں میں بہت سی چیزیں درج ہیں جو سگریٹ نویشی جو ہے انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ شراب اور جملہ مسکرات پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ تمباکو نویشی کا مرض جس نے شہروں اور دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ہر چھوٹا بڑا اس کا گرویدہ اور شیدائی اور تمباکو سے محبت کرنے والا ہو چکا ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 1000 سال کے بعد رونما ہوا۔ ابتدا میں جب اس کا ظہور ہوا تو بہت سے اہل علم بھی اس کی حقیقت سے ناآشنا تھے کہ آیا وہ مسکر ہے یا اس سے فطور پیدا ہوتا ہے، صحت اس سے بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کوئی اس کو حرام ٹھہراتا ہے، کوئی اس کو مکروہ بتاتا ہے، اور کوئی صرف مضر قرار دے دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جسے اس کی وجہ سے ضرر پہنچتا ہو اس کے لیے حرام ہے، اور جسے کوئی ضرر نہ پہنچتا ہو پر اس پر حرام نہیں۔ یہ ضرر پہنچانے والی ہی چیز ہے۔ سگریٹ نویشی کرنے والا تندرست نہیں ہوتا، صحت یاب نہیں ہوتا، طاقتور نہیں بنتا، تو پھر یہ حلال اور حرام کا شوشہ چھوڑ کر لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ شراب کے بعد اس کی زد میں جو بھی چیزیں آنے والی ہیں، یہاں تک کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نشہ ہونے والی چیز حرام ہے۔ پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچے تو وہ حلال ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ لیکن جو شخص فکر و بصیرت سے کام لے گا، شرابیوں کے حالت پر گہری نظر رکھے گا، اسلام اور معاصر علماء کے اقوال کو مد نظر رکھے گا، اور عہد جدید کے ادبا اور معالجین کی تحقیقات اس کے پیش نظر ہوگی، اس خطرناک ترین چیز کی حقیقت عیاں ہو جائے گی، اور وہ بخوبی جان لے گا کہ اس کا استعمال اگرچہ کسی طرح ہو حرام ہے، خواہ اسے حقے کی صورت میں استعمال کیا جائے، خواہ سگریٹ میں پیا جائے یا رگڑ کر اس کا استعمال کیا جائے، یا اسے منہ میں تمباکو کی شکل یا گٹکے کی شکل یا پان پراگ کی شکل، نہ جانے کتنی شکلیں آج بازار کے اندر لوگوں کو مہلک بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے دکانوں میں لٹک رہی ہے، اور یہ ہمارے مسلمان اس میں زیادہ ملوث ہیں۔ اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہتے۔ جو چیز لت میں مبتلا ہو جائے، جو چھوڑنے سے اسے بے قراری اور بے چینی، کوفت اور تکلیف اور سر میں چکر اور سر کا درد آنے لگے، سمجھ لو یہ چیز حرام ہے اسے، اور یہ لت میں پڑ گیا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست بزرگوں ساتھیوں، دیکھو اس میں نوجوان بھی، بچے بھی ہیں، اور بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ بڑوں کا دیکھ کر بچے بھی آج کل سگریٹ نویشی کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر کڑی نظر رکھیں، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، کہیں یہ غلط راہ روی میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ اس عادت کو ترک کر دے جو ہماری نسل کو برباد اور تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ ہم تو اپنی خواہش کے پیتے ہیں، مگر اپنی اولاد کو بھی اسی لت میں لگا کر نسل در نسل کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے فطور اور اعضاء شکتی کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، جس سے بدن کو مسرت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی مضرتوں سے اس لت میں پڑنے والا دوچار ہوتا ہے، جیسا کہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہاں چند ایسی وجوہ کی ذکر کی جاتی ہے
جن میں سے ہر ایک کی روح سے تمباکو اور سگریٹ نوشی کی حرمت کا حکم عرض کیا جا سکتا ہے۔ طبع سلیم کے نظر میں اس کا شمار خبیث چیزوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 اور پیغمبر پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں گے اور خبیث ترین چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے۔ تمباکو اس کے کڑوے کسیلے اور بدبودار ہونے کی وجہ سے خبیث قرار دیا گیا۔ تمباکو کیا بولا ہے؟ خبیث کہا گیا۔ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، کسی حکیم کی کسی ڈاکٹر کی بات نہیں۔ قرآن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ خبیث ہے، تم خبیث کو منہ میں لیتے ہو۔ خبیث شیطان دھواں کھاتا ہے اور تم بھی دھواں کھاتے ہو۔ افسوس سخت افسوس، جو چیز حرام ہے تم اسے اپنے پیٹ کے اندر لے جاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ میں نمازی ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے، سفید ٹوپی اور سفید جھبا سفید شرط پہنی ہے، میں مدرسے کا مدرس ہوں اور مسجد کا امام ہوں، اور میں بیڑی سگریٹ پیتا ہوں اس لیے کہ مجھے ہمارے مذہب کے اندر ہمارے مسلک کے اندر اسے مکروہ یا مستحب کہا گیا ہے۔ جب جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے تم مستحب اور مکروہ کے چکر میں عوام کو دھوکے میں ڈالتے ہو، عوام کو جہنم کی کھائیوں کی طرف لے جا رہے ہو۔ جو چیز حرام ہے وہ استعمال کرے گا تو کیا جنت میں جائے گا؟ سوچو، شیطان تمہاری نمازوں کو کھا جائے گا۔ سگریٹ پی کر تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ تم کتنا بھی سوچ لو، کتنا بھی فکر کر لو کہ میری نماز ہو گئی، نہیں۔ حرام، جس نے حرام کھایا اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ جب عبادت قبول نہیں ہوتی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ تنگ دستی میں کیوں مبتلا ہے کوئی مولوی مفتی اس کی طرف نظر دوڑاتا ہے جمعہ کے خطبوں میں؟ نہیں، بس واقعات سنا کر اپنا وقت پاس کر کے مہینہ ہوگا تنخواہ لینا ہے، بغیر تنخواہ کے وہ بیان نہیں دے گا۔ اگر اس پر نظر رکھے، اس لیے کہ مسجد کا صدر بھی سگریٹ بیڑی پیتا ہوگا، ارے حضرت تو میرے بارے میں بول دیے، یہ خطیب کو ہٹا دو، یہ جمعہ کے بعد نیکسٹ جمعہ کو خطیب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسرے خطیب کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس کے بارے میں کچھ مت بولو۔ انبیاء کے واقعات سنو، بزرگوں کے واقعات سنو، ولیوں کے واقعات سنو، مگر یہ جو عوام کے اندر، جو علماء کے اندر بھی ہے، مولویوں کے اندر بھی ہے، مفتیوں کے بھی اندر ہے، اساتذہ کے اندر جو خباثت پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مت بولو۔ میرے بھائی، سوچنے کا مقام ہے، جب اللہ نے کہہ دیا اور پیغمبر پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی اور خبیث ترین چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے، تمباکو اس کے کڑوے کسیلے اور بدبودار ہونے کی وجہ سے خبیث قرار پاتا ہے۔ اس خبیث چیز کو خریدنے کے لیے روپیہ صرف کرنا تبذیر اور فضول خرچی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الاسراء آیت نمبر 26 اور 27، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور فضول خرچی مت کیا کرو، اس سگریٹ کو پیسے دینا فضول خرچی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بالکل ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، فضول خرچی مت کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بالکل ناشکرا ہے،
اس ناشکر شیطان کا تم ساتھ دیتے ہو، اس کی پیروی کرتی ہو، اور سگریٹ، پان، پراگ، گٹکا اور تمباکو کا پان کھا کر شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، کبھی مسجد میں آتے ہیں تو صف میں کھڑتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، بیڑی سگریٹ کی بدبو، پان پراگ کی بدبو، فرشتے بھاگ جاتے ہیں مسجد سے بدبو سے۔ کتنی گندی بدبو لے کر مسجد میں داخل ہوتی، یہاں تک کہ پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا گیا ہے، کھا کر مسجد کو آنے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ خبیث چیز استعمال کر کے مسجد کو آتے ہو۔ یہاں تک کہ تمہارا جو فرشتہ ہوتا ہے کرام الکاتبین، تقریباً وہ بھی بھاگ جاتے ہیں تمہارے سے، دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو پھر شیطان تمہارے ساتھ قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، بے جا خرچ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے علاوہ دیگر امور میں خرچ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غور کرنا چاہیے کہ آیا تمباکو پر خرچ کرنے کی صورت میں کوئی اطاعت یا منفعت پائی جاتی ہے؟ اور اگر بالفرض اس میں کوئی نفع ہو تو اس کے نقصانات اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، اور جس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف متعدد اوصاف کے تحت کی ہے، جس میں ایک وصف فضول خرچی نہ کرنے کا بھی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 پر 7 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی میں اڑاتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کی روش کے بین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو شخص پہلی مرتبہ تمباکو استعمال کرتا ہے یا ایک مدت تک استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے اور اس کو پیتا ہے تو اسے نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی حرمت کا یہی ثبوت کافی ہے۔ حرمت کے لیے یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس سے نشہ ہے، خصوصاً عادی افراد کو اس سے نشہ ہو، پھر بطریق تواتر و شہرت سے اس کا نشہ اور ہونا ثابت ہے، کیونکہ اس کے عادی اکثر لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ سگریٹ، بیڑی سگریٹ پینے والا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے، کوئی آگ میں گر کر جل جاتا ہے، کوئی دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی کنویں میں گر کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا انکار کوئی لاواقف ہی کرے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، علاوہ اس کی وجہ سے جسم میں فتور اور مستی آتی ہے اور کاہلی اور سستی آتی ہے۔ پہلے ایسی حدیثیں گزر چکی ہیں جس سے ہر مسکر کے حرام ہونے کی صراحت وارد ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، النہی عن کل مسکر و مفتر۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست، ہر نشہ لانے والا، ہر نشہ، سوچو ہر نشہ، اللہ اکبر! شراب تو ہے، پینے کے بعد تھوڑی دیر کے اندر آدمی بے ہوش ہو جائے گا، لڑکنے لگ جائے گا، گرنے لگ جائے گا۔ اس کے سر میں آنے والی ہر نشے والی چیز، پان پراگ، بیڑی سگریٹ، تمباکو نویشی، گٹکا کھانا، نہ جانے کیا کیا گندی خبیثیں بازار کے اندر پیسوں کے عوض بیچی جاتی ہے، اور تم اسے خریدتے ہو، شیطان کے دوست بنتے ہو، شیطان کے بھائی بنتے ہو، اور وہ نشہ آنے والی چیز ہے۔ یہ بات کون کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ہر نشہ لانے اور فطور پیدا کرنے والی چیز سے ممانعت کی گئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کی بدبو سے ان لوگوں کو بے حد اذیت ہوتی ہے جو اس کو استعمال نہیں کرتے۔ جو بیڑی سگریٹ نہیں پیتا، اس کے بازو جا کر بیڑے کو دھواں چھوڑو، اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہہ دیتا ہے چلو بھی تو دور کھڑ جاؤ، دور ہٹو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! باہر کا یہ حال ہے، گھروں کا کیا حال ہے؟
جو شوہر گھر میں بیڑی سگریٹ پیتا ہے، اپنی بیوی بچے کیا کریں گے؟ دور ہٹو بولیں گے باپ کو؟ کہ بیوی شوہر کو ہٹ جاؤ جی دور بولے گی؟ صبر کرے گی، صبر کے گھونٹ پی لے گی، کیونکہ یہ میرا تو سرتاج ہے۔ آگ بھی کھا لے تو خاموش رہ جائے گی۔ یہ تو آگ کھاتے ہیں، یہ دھواں کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں حرام ٹھوستے ہیں۔ گھر کا ماحول پورا دہشت میں پھیلا دیا ہے، گھر کے اندر دھواں ہی دھواں۔ بیڈ روم میں چلے جاؤ، شوہر سگریٹ پہ سگریٹ پیتا ہے، بیوی بڑی دیر سے بیڈ روم میں گھستی ہے تاکہ دھواں تھوڑا سا باہر چلے جائے، دم گھٹنے لگتا ہے، مگر اس شوہر کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اپنی لت، اپنی خواہشات کے اندر مبتلا ہے۔ علاوازی یاد رکھو میرے بھائی، مسجدوں اور عام محفلوں میں بالخصوص اس اذیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کرامن کاتبین اور برگزیدہ فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ شیخین نے جابر رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے، جس نے پیاز لہسن کھایا وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے اور حرمانی مسجد سے بھی دور ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تمباکو کی بدبو پیاز کی بدبو سے کم نہیں ہوتی۔ مسند ادبا اور ماہر معالجین کی تحقیق کی روح سے تمباکو نوشی صحت کے لیے بے حد مضر، اور جو چیز بھی اس قبیل کی ہوگی وہ بلا اتفاق خراب ہوگی، چاہے کوئی ملا مولوی مفتی اسے حلال قرار دے دے، مباح قرار دے دے، مکروہ قرار دے دے، وہ حلال نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لو، ان ملاؤں کی باتوں میں آ کر تم اپنے سینے کو، اپنے جسم کے اعضاء کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے ساتھ خیانت کرتے ہو، اور سینے کو برباد کرتے ہو، دل کو برباد کرتے ہو، پھیپڑوں کو، جگر کو، نہ جانے کن کن اعضاء کو تم برباد کرتے ہو، اور یہ قیامت میں صحیح سالم تمہیں ادا کرنا پڑے گا اللہ رب العالمین۔ جب تم ادا نہیں کر سکتے تو نقصان پہنچانے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ غور کرو میرے بھائی، میرے دوست، تمباکو سے جسم کو لائق ہونے والے بعض مضر اثرات، اس کی وجہ سے فساد قلب کا عارضہ لائق ہوتا ہے، اعضاء میں ضعف اور عزم حلال طاری ہوتا ہے، جلد کی رنگت بدل کر پیلی پڑ جاتی ہے، بالخصوص دانتوں پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، دانتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بیڑی سگریٹ پان کھانے والے کے دانتوں کو دیکھو، کیا اللہ نے اس قسم کی دانتیں تمہیں دی تھی؟ سفید دانتیں، چاندی کی طرح چمکنے والی دانتیں اللہ رب العالمین نے تمہیں دی، اور اسے خراب کرے تم اسے خراب کرتے ہو۔ کیا تم اسے پاک صاف کر کے دو گے؟ یہاں تک کہ کیڑ بھی کھا جائے گا، اور یہاں تک کہ جھڑ بھی جائیں گے، اور تمہیں کھانے پینے کا ذائقے سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اچھی چیز تمہیں کڑوی نظر آئے گی۔ یہ تمہاری سزاؤں، تمہاری کرتوتوں کا عذاب ہے، تمہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کھانا پینا بند، صرف بیڑی پئیں گے چائے پئیں گے، بیڑی پئیں گے سگریٹ پئیں گے چائے پئیں گے، پان کھائیں گے، پان ہی سے ان کا پیٹ، تمباکو کے پان سے پیٹ بھرنے والے، اللہ اکبر، یہ لت میں مبتلا ہونے والے، جلد کی رنگت بدل چکی، یہ بلغم اور کھانسی لاتا ہے، سینے کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، جن سے شفا پانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ قوت باہ میں کمی ہو جاتی ہے، بیوی کے لائق نہیں رہتا بیڑی سگریٹ پان پراگ گٹکا کھانے والا۔ یاد رکھو، بہت بڑی خطرناک بیماری اس سے لائق ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہو تم میرے مسلمانوں؟ پھیپڑے کی سل، دل کے امراض اور مرض قلب کی وجہ سے اکثر موت کے حادثے پیش آتے ہیں۔ زبان کی قوت ذائقہ متاثر ہوتی ہے، ہضم مشکل، اشتہا کم سے کم ہو جاتی ہے، خون میں پائے جانے والے ذرے ختم ہو جاتے ہیں، دل متاثر ہوتا ہے، اور اس کی دھڑکن کا نظام روز بروز سست ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، مزید معلومات کے لیے اس کی مضر کیا اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طب جدید سے واقف لوگوں نے لکھا ہے
کہ پھیپڑوں کا کینسر بھی تمباکو نویشی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ موزی پہلے تو لذت، خوشی، مسرت پیدا کرتا ہے، عادت پڑنے کے بعد وہ موزی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی کینسر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سوچو تو صحیح، رسالہ سائنس کی دنیا جلد نمبر 1 شمارہ نمبر 9 میں ہے۔ اب وقت آ چکا ہے جب عوام کو تمباکو نویشی اور اس کے مضر اثرات سے واقفیت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ردی مادے سے موت واقع ہو جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر دوسری تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ نیز اس بری لت کی مضرتوں کو زیادہ بڑے پیمانے پر عوام کے اندر مشتہر کرانے کی بھی سخت ضرورت ہے تاکہ بڑے مہذب اور ہوشیار بننے والے نوجوان اپنے بچاؤ کی تدبیر کر سکے۔ اس سلسلے کی تمام اطلاعات بہرحال حیرت انگیز ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعجب خیز حصہ جس میں بتایا گیا ہے کہ بے حد مہلک اور اذیت ناک امراض کا سبب تمباکو یا سگریٹ نویشی، پان پراگ، گٹکا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ قاتل امراض وہ ہیں جو سگریٹ نویشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بعض چوٹی کے امراض کی شکل میں رونما ہوتے ہیں، جیسے دل کے امراض جو فقر العلام کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں، اور کچھ وہ بیماریاں جو اسی لت کی وجہ سے خون کی شریانوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ پھیپڑے کا کینسر خاص طور پر سگریٹ نویشی کا لازمی نتیجہ ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ اس سزا میں اسے ضرور مبتلا کر دے گا، تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ جاؤ دیکھو کڑوئی ہسپتال کے اندر کینسروں کے مریضوں سے انٹرویو لو، جا کر پوچھو، وہ اذیت کو پوچھو، وہ تکلیف کو پوچھو جو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو جائے، موت یاد آ جائے، موت کی وہ سختی یاد آ جائے۔ خبر میں وہ تو خطرناک عذاب ہے ہی، مگر یہ دنیا کا جو اللہ نے تمہیں کینسر کی شکل میں جو اذیت پہنچائی ہے، اس کے تکلیف کے بارے میں اس بیمار سے پوچھو جو سگریٹ، پان پراگ نویشی اور شراب پی کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اس سے پوچھو تمہیں شاید اس سے بچنے کے کچھ راستے اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرما دے۔ میرے بھائی میرے دوست، کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے میرے بھائی۔ یہ بیماری شاذ و نادر پائی جاتی تھی، لیکن اس صدی کے آخری وبائی میں بڑی شدت یہ مرض پھیلا ہے۔ پہلے مرد اور بعد میں عورتیں اس میں مبتلا ہوئی۔ اس صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں پھیپڑے کے کینسر کے نتیجے میں بکثرت اموات واقع ہوئی ہیں، جتنی اس سے پہلے کی دہائیوں میں نہیں ہوئی تھی۔ خوات ایک تمباکو ہے جسے چبایا جاتا ہے۔ شراب اور جوئے کے نقصانات کی طرح اس کے مضر اثرات بھی جسم پر قریب یکساں ہوتے ہیں۔ جیسے مال ضائع ہوتا ہے، دوسرا وقت برباد ہوتا ہے، تیسرا اس کا استعمال صحت کے خلاف سنگین جرم ہے، چوتھا نماز اور دیگر اہم فرائض سے غفلت رونما ہوتی ہے، پانچواں اس کا عادی اولاد کو بھوکا چھوڑ کر خواب کی خریداری کو ترجیح دیتا ہے، چھٹواں نماز اور جماعتوں میں حاضری میں سستی کرتا ہے، ساتواں دانت اور داڑیں کھوکھلی ہو کر گر جاتی ہیں، آٹھواں بواسیر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، نوواں اشتہا کم ہو جاتا ہے، دسواں ودی خارج ہو جاتی ہے، گیارہواں ریڑھ کی ہڈی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بارہواں مادہ منویہ کمزور ہو جاتا ہے، 13 دبلا پن اور لاغری آ جاتی ہے، چوتھا دائمی قبض پیدا ہو جاتا ہے، 15واں گردے کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ میرے بھائی، پورے 15 بیماریاں اس نشے کی لت سے آپ کو ہونے والی ہیں، اور ڈاکٹر کرے گا تو کیا کرے گا؟ دوائیں کھاتے رہو مرتے دم تک، انجیکشن لیتے رہو، جب موذی مرض زیادہ ہو جائے جاؤ اسے کڑوی ہسپتال میں ایڈمٹ کر دو، ختم، آخری جگہ ہے، وہاں سے سیدھے قبرستان کو جانا پڑے گا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ اسے گھر میں سکون، نہ اس گھر وہ ہسپتال میں سکون، پھر خبر میں بھی سکون نہیں، سکون حرام۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کھاد کا استعمال کرتے ہیں ان کی اولاد عموماً لاغر، منحفی، پسخط، مختصر خامت، خون کی کمی اور مختلف امراض خبیثہ کا شکار رہا کرتی ہے۔ تلخیص اصلاح المجتمع، اور اس کے نتیجے میں اسراف، فضول خرچی اور صحت کی تباہی عمل میں آئے، تب بھی خاک کی مذمت اور اس کی حرمت کے لیے اتنائی بہت ہے۔ جبکہ عموماً ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے استعمال سے اعضاء شکنی ہوتی ہے اور آثار میں فضول آتا ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا استعمال حرام ہوگا۔ کیسے علماء کرام، کیسے اساتذہ اکرام اس کو مستحب اور مکروہ قرار دے کر لوگوں میں جائز قرار دے دیا گیا، حرام کو جائز قرار دے کر خود بھی پیتے ہیں اور یہ نمونہ بنتے ہیں عوام کے لیے۔ دیکھو فلاں مسجد کے، دیکھو فلاں مدرسے کا مولوی بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پان پراگ کھاتا ہے۔ یہ جائز ہے تو تبھی تو کھاتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھاتا ہے، ارے مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے۔ یہ گدھا ہے، بیوقوف ہے، اللہ کا دشمن ہے، شیطان کا ساتھی ہے، تم اس کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی، اللہ نے قرآن میں بتا دیا حرام ہے، حرام ہے، حرام، حرام چیز کو حلال کرنے والے تم کون؟ میرے بھائی، میرے دوست، اس لیے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ اور فطور پیدا کرنے والی چیز سے ممانعت فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں بعض علماء سے یہ بھی سنا جاتا ہے کہ بھنگ کے نتیجے میں جو مضرتیں لائق ہوتی ہیں معینہ، وہی سب مضرتیں خاص سے بھی پیدا ہوتی، واللہ اعلم۔ خاد کے سلسلے میں ڈاکٹر احمد حجر کی تحقیق اپنے خاد سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خاد کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جس کا اثر اس کے چبانے والے کے بدن میں اور اس کی عقل پر پوری شدت سے پڑتا ہے اور بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خوش قسمتی سے خاد چبانے کا رواج دنیا میں اتنا نہیں جتنا تمباکو اور سگریٹ نوشی کا ہے۔ پھر بھی تمباکو نوشی کے نقصانات خاد کا نقصان کسی صورت کم نہیں، البتہ خاد پر مکمل تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مضر اثرات پوری طرح واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی بدن پر اس کی مضرتوں سے کم لوگ آگاہ ہیں، لیکن اتنا تو مشہور ہے کہ خاد کے نتیجے میں معدے میں سوزش آتی ہے، السر یعنی معدے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، جگر میں جلن ہونے لگتی ہے، دل کی دھڑکن کا نظام درست نہیں رہتا، خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اشتہا کم ہو جاتی ہے یعنی بھوک کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، پیشاب میں جلن یا اس کی مناسب مقدار میں خلل آ جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، پیشاب رک جاتا ہے، دودھ پلانے والے کا دودھ کم ہو جاتا ہے، بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، دیوانگی یعنی جنون اور دیوانگی کا سارا عارضہ لائق ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ رب العالمین سے ڈریے، حرام چیزوں کو چھوڑ دیں میرے بھائی میرے دوست، حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ شراب، نشہ اور اشیاء تمباکو نوشی کے نقصانات کی تفصیل میں ممکن ہے لوگوں کے لیے بڑی حد تک عبرت کا سامان ہو۔ جو کم عقل فہم رکھتے ہیں اور کسی بات کو بگوش ہوش سنتے ہیں، انہیں ان کا سرکش لفظ ان غلط چیزوں کے استعمال پر اکساتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ ساری چیزیں انسانی جسم اور اس کی تندرستی، اس کی دولت، اس کے دین اور مذہب، حسب اور نسب، عقل و شعور، غرض یہ کہ سب کے لیے زہر قاتل اور سب ہلاکت کا باعث ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، خواہ جوا کیوں نہ ہو، جوا مستقل کھیلا جائے یا کسی کھیل جیسے درد یا شطرنج یا کرکٹ ہو، نہ جانے آج ہر اچھا گیم، ہر اچھا کھیل جوے کے لت لگ چکا ہے۔ آپ آئے دن اخبارات میں نیٹ کے اندر دیکھتے ہیں، سٹے بازاروں کو گرفتار کر لیا گیا، IPL کا میچ چل رہا ہے،
لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے IPL کے مارک میں. سب یہ اندر کی ملی بھگت ہوتی ہے. کسی ٹیم کو ہرانا ہوتا ہے, کسی ٹیم کو جیتنا ہوتا ہے, پہلے طے ہو جاتا ہے. یا آخر میں اس کو ایک ٹیم کو جتا دیا جاتا ہے کروڑوں میں. جیتتی ہے تو ٹیم 20 کروڑ 40 کروڑ. لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں. یہ باندرے 11 باندرے یا 10 باندرے گراؤنڈ میں کھڑ کر بال کو مار کے کروڑوں روپے لے کے جا رہے ہیں. ایک مزدور صبح شام پسینہ بہانا آتا ہے, اسے 10 روپے 50 روپے نہیں ملتے. سوچو, یہ جوا ہے میرے بھائی. آج کھیل نہیں رہا. جوے کی شکل آج ہم لوگ اسے بڑا شوق سے دیکھتے ہیں. جو کھیل جوے کی شکل میں آ جائے اسے دیکھنا بھی حرام ہے میرے بھائی میرے دوست. بچو ان سے میرے بھائی. خمار یعنی میسر ہے, یعنی جوا بازی جس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے. جوا بازی, شطرنج کا کھیل, کیرم بورڈ کا کھیل, اللہ اکبر, کیا کیا کھیل ہیں میں بتاؤں گا آپ کو, آپ کی نظروں میں ہے. ہمارے بچپن میں ایسے کھیل تھے مگر جوا بازی نہیں تھی. مدرسوں میں کھیل کھلاتے تھے, بچوں کی ورزش ہوتی تھی, مگر آج یہ ورزش جا کر جوا بازی میں تبدیل ہو چکی ہے. میرے بھائی میرے دوست, یعنی جوا بازی جس کا شمار کبیرہ گناہ میں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر شراب کے ساتھ کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لمن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ آیت نمبر 9. مسلمانوں, شراب خوری, جوے بازی, بت پرستی, تیروں سے تقسیم طریقہ پلیدی اور شیطانی کام ہے. لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نیز آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کا شمار بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 7. 180 پر 8 میرے بھائی. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ, یہ حرام ہے. جوے بازی کا معاملہ اس حدیث کے ضمن میں بھی آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي الْمَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ. صحیح بخاری کی روایت ہے, جو لوگ ناحق دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ لوگ ناحق دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں, ان کے لیے دوزخ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قال لصاحبه تعالى افامرك فلیتصدق. صحیح بخاری کی روایت ہے, جو کوئی اپنے ساتھی سے کہے, جو کوئی اپنے ساتھی سے, اپنے دوست سے کہے آؤ ہم جوا کھیلیں, اسے چاہیے کہ فوراً صدقہ کر دے. اللہ اکبر. کوئی بری چیز, کوئی وسوسہ اگر تمہارے ذہنوں میں آتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تب فوراً کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے تمہیں بچا دے گا. صدقہ گناہوں کو بچاتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ کرو. جمعہ کے دن ہم اعلان کرتے ہیں صدقہ کرو. کوئی مائی کا لال, جوبوں میں پیسے ہوں گے, 100 کی نوٹ بھی ہوگی, 500 کی بھی ہوگی, 1000 کی بھی ہوگی, نہ جانے کتنے پیسے ہوں گے, مگر ڈال کر کتنا جاتا ہے غریب اللہ کے گھر کو؟ 20-10 کی بھی. اللہ اکبر. یہ گڑ کے دیتا ہے, مولوی صاحب اعلان کر ڈالے اب مجھے ڈالنا چاہیے. اللہ اکبر. اتنی تکلیف سے تو اللہ کو دیتا ہے. اور بیڑی سگریٹ کے لیے تو دل کھول کے خرچ کرتا ہے. روز سگریٹ کی پیکٹ کے لیے 500 روپے خرچ کرتا ہے. گدھے, تجھے کیا ہو گیا؟ فضول خرچی میں تو شیطان کا باپ نکل گیا, اور نیکی میں خرچ کرنے کے لیے شیطان کا ساتھی بن گیا. یہ کیسے مسلمان ہے؟ مسجد کے اخراجات اتنے ہیں کہ برداشت کے باہر ہیں, اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے بھائی 600-700 روپے جمعہ کا چندہ. کھڑو میرے بھائی, دیکھو آپ خود
چندے کے پاس کھڑ کر دیکھ لو، کیا یہ اللہ کے گھر کے لیے بھیک اور تمہارے گھروں کے لیے آرائش سہولتیں؟ اگر بیوی کہہ دے کہ فلانی چیز نہیں، شوہر بھاگے گا فوراً، ہر چیز لا کر مہیا کر دے گا۔ بچے پریشان، فلانی چیز ہونا ہے ابو جی، ہاں بیٹے اب بھی لا کر دے دیتا ہوں، چاہے وہ 2000 کی کیوں نہ ہو۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے 3000 روپے الیکٹرک کی بل ہے، 3-4 ہزار روپے پانی کی بل آتی ہے، پانی کا خرچ آتا ہے، جملہ 7000 روپے مہینے مسجد کو چاہیے، مگر نہیں 2000 سے زیادہ جمعہ پورا مہینہ چندہ وصول نہیں ہوتا، تو باقی کے 5000 روپے کہاں سے لائیں گے؟ میرے بھائی بہنوں سوچو تو صحیح، اپنے گھروں میں خوشیاں اور اللہ کے گھروں میں مصیبتیں پریشانیاں، پھر اس مسجد میں بیٹھ کر دعا بھی کرتے ہو، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوگی جبکہ تمہارا دل بخل میں مبتلا ہے، کنجوسی میں مبتلا ہے، نیکیاں حاصل کرنے میں تم بخل کرتے ہو اور فضول خرچی میں تمہارا دل کھل جاتا ہے۔ شادی بیاہ، رسم و رواج، نہ جانے کن کن چیزوں میں ہزاروں روپے کروڑوں روپے تم پانی کی طرح بہا دیتے، مگر تمہارا خود تمہاری حفاظت، تمہارے جان کی حفاظت کرنے کے لیے تم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ پیسہ جو تم مسجد کو خرچ کرتے ہو یہ تمہارے لیے ذخیرہ ہے، ذخیرہ ذخیرہ، تم مر کر جاؤ گے تو تمہارے لیے ذخیرہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوگا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تمہارے لیے جو مصیبتیں آنے والے ہی مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس مصیبتوں کو دور فرمائے گا اور تمہیں پلسرات میں، خبر میں اور میدان حشر میں راحت ملے گی۔ یاد رکھو اللہ کے گھر کو دینے میں بخل مت کرو، ورنہ تو شیطان تمہیں پکڑ لے گا، جادو تمہارے پر اثر ہو جائے گی، اس کے بعد حرام میں یعنی تعویذ گنڈوں میں تمہارے پیسے چلے جائیں گے۔ یہ چور عامل جو گلی گلی میں دکان کھول کر بیٹھے ہیں، تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کر کر تمہاری تجوریاں خالی کر دیں گے، تمہیں کنگال کر دیں گے۔ جادو ہی ایسی چیز ہے، مالدار کو فقیر بنا دیتا ہے، صحت مند کو بیمار بنا دیتا ہے، یہ جادو کی کارستانیاں ہیں۔ کون؟ تمہارے ساتھی، دوست، رشتہ دار جو تمہارے دولت مندی کی وجہ سے تمہارے حاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ حاسد خور تمہارے دشمن تمہارے بغل میں ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، اور تم بابا کے پاس جاتے ہو، فلانا آدمی ترقی کر لیا ہے، فلانا آدمی ایسے ہوگا، کیوں؟ یہ اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا۔ جادو جو کرنے والے حاسد عاملوں کے پاس جائیں گے، فوراً جادو کا اثر اس پر ہو جائے گا۔ جو اللہ کا نافرمان ہے جادو اس پر ضرور اثر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جادوگر جادو کا کچھ نہیں چلتا میرے بھائی، شیطان کا زور کسی انسان پر نہیں چلتا، یہ زور چلتا ہے تو صرف اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، یہ نماز میں چھوڑتا ہے، دیندار نہیں ہے، اپنے دینداری کا جائزہ تک نہیں لیتا۔ اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، گھر میں سوتا ہے، باپ سوتا ہے تو بچہ بھی سوتا ہے، ناہنجر، ارے باپ تو بوڑھا ہو گیا، کھوسٹ، مسجد کو چل کر نہیں آتا، ارے نوجوان گدھے، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے جسم میں تو جوان خون دوڑ رہا ہے، دنیا کے کام اتنی پھرتلے انداز میں کرتا ہے، بلڈنگ سے کودو، چھلانگ لگانے تیار، ٹک ٹاک کی نظر میں لوگوں کی واہ لینے کے لیے کیسے کیسے کرتب تو دکھاتا ہے، مگر نماز کے لیے نہیں۔ تیری طاقت نماز میں ٹھپ ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے بلڈرز، ویٹ لفٹنگ کرنے والے، جم کو جانے والے 500 کی طاقت کا وزن چیز اٹھا لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑی بناتا ہے اور مثل دکھاتا ہے، دیکھو اے کوئی میرے برابر، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے میرے بھائی۔ اسے یہ پوچھو 500 کا تو نے اٹھا لیا لفٹ، کبھی فجر کی نماز کے بعد تیرے اوپر جو چادر ہوتی ہے کبھی تو اٹھا سکا؟ وہ اٹھانے کی طاقت تجھے نہیں، تو پھر کہاں کا بہادر ہوا؟ کہاں کا بہادر ہوا؟ ارے تو بیکار نکما انسان ہے، تجھے شیطان نے ایسا بنا دیا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا نکما اور بزدل شخص ہے
جو فجر میں اپنے جسم کے اوپر جو اوڑھنا ہے، پتلا ہو یا رضائی ہو یا کمبل ہو یا بلینکٹ ہو، وہ اٹھا کر بازو رکھ کر بستر سے اٹھنے کی اسے طاقت ہے۔ جم کو جاؤ، جہنم کو جانا جم کو جانا برابر ہے۔ جم کو جانا جہنم کو جانا ہے۔ بس تمہاری صحت و عافیت کے لیے صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر واکنگ کرو، چہل قدمی کرو، یا تو تھوڑی سی ورزش کر لو، تمہاری صحت کے لیے کافی ہے۔ جن کو جا کر کیا کرنا ہے تمہیں؟ بزدل کے بزدل رہنا ہے نماز چھوڑ کر۔ میرے بھائی میرے دوست، باتیں اتنی ہے اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچائے۔ جو جم ہے، نماز چھوڑ دیں گے تو وہ چیز حرام ہے۔ نماز چھوڑ کر جم کو جاؤ گے، کسرت کرو گے، وہ جو صحت تمہاری بن رہی ہے حرام کی صحت بن رہی ہے۔ شیطان تمہارے اندر تکبر پیدا کر دے گا، مجھے کیا ہوتا، میری صحت ہے وہ کیسی اچھی ہے، کتنی اچھی صحت والا ہوں میں، مگر ایک بیماری آ جائے، اگر اس کی ناف تل جائے، پیچھے سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے، اس کے بعد دگنا ہو جائے گا۔ برسوں کی محنت سیکنڈوں کے اندر اگر پیشاب رک جائے، پیٹ پھوک جائے گا، انجیکشن چبائے تو بھی پانی نہیں، پیٹ چیر کر اس کے اندر نلی نکال کر اس پانی کو نکالا جائے۔ پھر اتراتے ہو تم، گھمنڈ کرتے ہو، کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ نے تمہیں تو ایک حقیر چیز منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، جو اچھلتا ہوا مادے رحم میں ٹپک پڑتا ہے، ایک گندا خطرہ ہے۔ اس خطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس خطرے کی طرف توجہ دلاؤ، اس خطرے کو دیکھو، میں پیدا کیسے ہوا، آج میرا پروان چڑھا ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچو میرے بھائی، سوچتے کیوں نہیں؟ اگر سوچے تو مسجدیں بھر جائے گی، تم سوچتے نہیں، اس لیے مسجدیں خالی ہیں۔ نمازیاں پورے مسلمان بازاروں میں خرید و فروخت میں، مالوں کے اندر نہ جانے کہاں کہاں بھٹکے ہوئے ہیں روزی کی تلاش میں، مگر روزی میسر نہیں، ملی بھی تو سکون نہیں، برکت نہیں، بیماریاں ہی بیماریاں۔ ایسا کماؤ ایسا ڈاکٹر کو دو، ایسا کماؤ ایسا دواؤں پہ خرچ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ آپ سے ناخوش ہے، اللہ آپ سے خوش نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، میرے بھائی، جوئے میں جیتنے والے جو شیاطین حرکت ہے، جیسا کہ آیت میں پہلے گزرا ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے دور رہے، کیونکہ شیطان گناہوں کو سجا کر پیش کرتا ہے۔ اب دیکھو، گناہ ہے IPL کھیلنا دیکھنا، کتنا شاندار انداز میں پیش کرتا ہے۔ ننگی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اس کے اندر، ننگی لڑکیوں پر ہزاروں روپے خرچ، اور اس میں کھیلنے والے ہم چند ہمارے مسلمان بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کے چہرے دیکھو، یہودیوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہودیوں کی کٹنگ، اللہ اکبر، یہ تو مسلمانوں میں عام چلا ہوا ہے، صرف سامنے بال رکھنا، یہ پورا صفا چٹ۔ یہ یہود اسرائیل نے، نصرانیوں نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ تاکہ تمہاری عبادت قبول نہ ہو، تمہارا عقیدہ برباد ہو جائے، اور تم ماں باپ کو خوش ہوتے ہیں، کتنا اچھا کٹنگ لگا دے، اللہ اکبر، پیسے خود دیتا ہے، نہیں وہاں اچھی کٹنگ کرتا، 100 روپے پوچھا، لے رہے 100 روپے لے جا، شیطان کی کٹنگ کرنے کا، نہ جانے کن کی کٹنگ کرتے ہو تم، پیسہ دینے کے لیے تیار ہو۔ کبھی سوچا تم نے، کبھی سوچا یہ لنگور کی کٹنگ کر کر تم نماز پڑھتے ہو، کیا صورت دکھاتے ہو اللہ رب العالمین، کیا صورت دکھاتے ہو؟ کپڑے دیکھو اتنے گندے، اور کپڑے دیکھو، کپڑوں میں نشانیاں جانوروں کی، انسانوں کے، یہ بھی حرام ہے میرے بھائی۔ کوئی جاندار چیز، انسان ہو یا جانور، پرندہ ہو، اگر بنین کے اندر ہے تمہارے، اس پر نماز نہیں ہوتی میرے بھائی۔
تمہاری نماز نہیں ہوتی اور تم سمجھتے ہو کہ ہو جاتی ہے. شیطان بولتا ہے ہو جاتی ہے، اور شیطان کے پیروکار تم تو پہلے سے ہی، اسی لیے تم نے ایسی بنی تھی. کل ایک صاحب آئے تھے، ہم نے دیکھا ان کے بنین کے اوپر سانپ ایسا آ کر باقاعدہ پن لگا کے کھڑا ہے، چھاتی پر نماز پڑھ، اللہ سلام پھر کر دیکھا، میں 2 رکعت یا 1 رکعت چھوڑ کر آئے تھے، کھڑے تھے، میں نے نظر فوراً پڑی، وار مسلمان اللہ، چوچے دیکھ کے شرمائی خود، اور تو سانپ کو اپنے سینے کو پھن کے ساتھ لگایا ہوا. شیطان تیرا پیچھا نہیں کرے گا، جنات تیرے پیچھے نہیں آئیں گے، اور تو اس کا خواہش مند ہے. سانپ جو ہے خوابوں میں جو میں شام سانپ نظر آتا ہے، یہ شیطان کی علامت ہے، جنات کی علامت ہے جو تمہارے ساتھ پیچھے لگے ہوئے. شرعی رقیے کے سینے سے اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ شیطان جنات تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے. کتنے لوگ ہیں حضرت، ہمنا خواب میں سانپ نظر آتا ہے، چپکلی نظر آتی ہے، بلی نظر آتی ہے، شیر نظر آتا ہے، باغ نظر آتا ہے، کتا نظر آتا ہے، سین اورے نظر آتا ہے، نہ جانے کیا کیا جانور نظر آتے ہیں. تمام چیزیں علامتیں ہیں جادو اور پریت کی، شیاطین کی، جنات کی، اور تمہارے ساتھ وہ رہتے ہیں اس لیے کہ تم نافرمان ہو، اللہ کے نافرمان ہو، نماز کے انکاری ہو، قرآن کے انکاری ہو، حدیث کے انکاری ہو، نہ جانے کن کن دینی چیزوں کے، دینی تعلیم کے انکار ہو. اپنے بچوں کو انگریزی میں ضرور تعلیم دلواؤ گے مگر عربی مدرسے سے دور رکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے بچے آئے، چند دن پڑھے، بھاگ گئے. ہمارا گھر وہاں چلے گا، ہمارا گھر مسان کو چلے گا. چلے جاؤ. انگریزی اسکول اگر جے نگر میں ہے تو یہاں سے بھیجے گا اس کو بس میں، پرائیویٹ کار مقرر کر دے گا. مگر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر اس کا گھر کہیں 3 کلاس میں 4 کلاس میں چلے جائے تو مدرسے کو آنا بند کر دے گا، کہہ دے گا کہ نہیں اب ہمیں چلے گئے حضرت، ادھر چلے گئے، ہم ادھر نہیں آتے. پڑھائی اس کی مکمل ہو رہی تھی، اچھا پڑھ رہا تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، شیطان نے آ کے پھنجا مار دیا اسے. اب بھٹکے گا ایک استاد سے دوسرا استاد، ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ. نہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کو پکڑو، جبکہ وہ ماہر ہو جائے، اس میں تعلیم یافتہ ہو جائے، بس کافی ہے. 50 مدرسوں میں 50 گھروں کی باجیوں کے پاس تم پڑھاتے ہو بچوں کو. یہ باجیاں جو ہوتی ہیں ان کو تجوید بالکل نہیں آتی. ہم نے کتنے باجیوں کے بچوں کو یہاں داخلہ لیا اور امتحان لیا تو فیل، 2 مرتبہ 5 مرتبہ قرآن ختم کر چکے ہیں مگر یہ سرنل قرآن پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم نے ان سے کہا اگر ہمارے پاس پڑھنا ہے تو الف بیتے سے پڑھنا پڑے گا، منظور ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا سر آنکھوں پر منظور ہے حضرت، آپ جیسا دیکھو یہ بچے بیٹھے ہیں جو بالکل پہلی صف میں بیٹھے ہیں، یہ مدرسہ تقویٰ تعلیم القرآن کے بچے ہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور یہ سرنل قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، حدیث جاننے والے بھی ہیں، اردو لکھنا پڑھنا بھی جاننے والے ہیں. یہ نسل ہے جو آئندہ چل کر ان کی نسلوں کو جنت میں لے جائے گی. تم تو بگڑ چکے ہو، تم تو برباد ہو چکے ہو، تم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو صحیح کرنا نہیں چاہتے، اردو کی تعلیم دلانا نہیں چاہتے، اردو کو تمہارے پیر کی جوتی سمجھتے ہو. تم مسلمان ہو، تم اردو میں کیوں بات کرتے ہو؟ کسی اور زبان میں بات کرو. تمہارے بیوی سے اردو میں بات کرنے کی ضرورت ہے جبکہ تم اپنے بچے کو اردو کی تعلیم دلانا نہیں چاہتے. اردو کا جنازہ تم نے نکال دیا. مسلمان، یہ بچہ اردو جانے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، کبھی بھٹکے گا نہیں، کسی پیر و مرشد کی باتوں میں نہیں آئے گا. حدیث پڑھے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا. اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ ہونہار معصوم بچے ہیں، ان کا مستقبل تم بناؤ. تم تو بگڑ چکے ہو، اگر تم ان کا مستقبل بنا دو گے تمہارے مرنے کے بعد یہ معصوم بچے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ. کیا تمہیں جنت میں جانے کی فکر نہیں؟ تم تو دنیا میں ہی دوزخی بن چکے ہو. اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوا کر مرو. انشاءاللہ
یہ جو بچے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کر ایک ایک کلمہ ایک ایک نیکی کریں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو خبر میں اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ کس کی تعلیمات پر چلتے ہو؟ کس کی؟ دنیا کے علماء کرام کی۔ ہمارا تو علماء، ہمارا تو امام، ہمارا تو معلم، ہمارا تو استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کی تعلیمات تمہیں پسند نہیں؟ غیر نتھو خیرے کی تعلیمات پر چلتے ہو؟ اگر تم غیر نتھو خیروں کے پیچھے چلو گے، موت کا فرشتہ آئے گا، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارے جسم سے پیخانہ جاری ہو جائے گا اور پیشاب بھی جاری ہو جائے گا۔ یہی تمہاری بد نصیبی ہے، یہی تمہاری جہنمی ہے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا موت کا فرشتہ آنے کے وقت ہی، ہائے میں نے کیا کیا، میری زندگی برباد، 10 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، پوری میری زندگی یہ خطرناک فرشتہ میرے روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر، کاش کہ آپ اس دنیا میں قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو نیک اور بہترین فرشتے آپ کی روح نکالیں گے۔ آپ کی روح نکالنے میں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ تنبالوں میں پانی ہے، فل بھر گیا ہے، تھوڑا سا جھکاؤ جیسے تھوڑا سا آسانی سے نکل جائے گا، اس طریقے سے تمہاری روح نکال دی جاتی ہے۔ مگر یہ جو گنہگار ہے، نافرمان ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، بڑے خطرناک فرشتے آئیں گے، اس کی روح نکلنا نہیں چاہے گی، نہیں نکلنا چاہے گی، اسے ماریں گے، پیٹیں گے، اس کی دھوکروں کو لال کر دیں گے۔ یہ مردہ تمہیں کچھ نہیں بولے گا، تم سمجھتے ہو کہ خاموش ہے، روح نکل رہی ہے، مگر عذاب کے ساتھ روح نکل رہی ہے۔ پھر جسم کے چاروں طرف روح دوڑتی ہے، پھر اس کے بعد ایک لوہے دار سلاخ سے سینے میں چبھا کر اس کی روح نکال کر ایک بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، ساتوں آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ ساتوں آسمان کے فرشتے ہر آسمان سے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ بدروح، یہ منحوس روح کون سی ہے، دور کرو اس سے۔ ساتوں آسمان میں یہی الفاظ، اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے جسے تم لے کر آؤ، اس کی اتنی بدبو ہے، یہ فلاں شخص ہے، فلانا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اسے سجین میں ڈال دو، یعنی آسمانوں سے ساتوں زمین کے اندر پٹخ دو۔ یہ ساتوں زمین کے نیچے سجین ہے میرے بھائی، آپ کا جیل ہے، اس میں روح چلے جاتی ہے، پھر روح باہر نہیں آتی۔ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، خبروں سے نکلے گی روح، انسان خبروں سے نکلے گا۔ یہ دھوکے باز، یہ پاکھنڈی لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو روح آتی ہے، اللہ اکبر، شب برات میں روح آتی ہے، نہ جانے کب کب روح آتی ہے۔ روح تو سجین میں چلے گی، تیرے باپ کی بیڑی سگریٹ پان پراگ گٹکا کھا کے مر گیا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور وہ روح تیرے پاس آئی، تیرے گھر پہ آئی، اور یہ گھر میں دھواں سلگا کر، دھواں جلا کر، اود کا دھواں، پتیوں کا دھواں، اس کے بعد وہ جو کھاتا تھا پوری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پیٹو ملا آئے گا، فاتحہ پڑھے گا، پورا لپیٹ کے لے جائے۔ کون بنا شیطان؟ کون کھایا یہ روح کھائی؟ یہ کون کھایا؟ ملا اور ملانی، ملانی کے بچے۔ سوچو، روح تو سجین میں ہے، نیک روح علین میں ہے، علین آسمانوں، ساتوں آسمانوں میں ہے، نیک روح جاتی ہے تو یہ کون ہے؟ یہ فلانا فلانا شخص ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اسے علین میں رکھ دو، جنت کے مزے لے گا۔ جنت میں ایک پرندہ ہے، چڑیاں ہیں، وہ روح اس کے چڑیوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ چڑیاں باغوں میں گھومتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، پھرتی ہیں۔ کیا وہ روح، نیک روح جو علین میں ہے، جنت کے باغوں میں گھوم رہی ہے، کھا رہی ہے، چہک رہی ہے، کیا وہ دنیا میں آئے گی؟ یہ جہنم خدا دنیا، یہ کچرے دنیا، دنیا سے محبت نہیں، دنیا سے نفرت کرنے کا حکم ہے۔ اس نفرت والی دنیا میں کیا وہ روح آئے گی؟ سوچو میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے میرے بھائی تمہارے لیے۔ یاد رکھو، جوئے میں جیتنے والے کی طرف سے ہارنے والے کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے
کیونکہ ہارنے والے کا کل یا کچھ مال بالکل چھین جاتا ہے۔ متعدد مرتبہ جوا کھیلنے سے یا ایک بار کھیلنے سے اس کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، اور یہ فطرت کے آئین مطابق ہے کہ جس کا مال چھین جائے وہ اپنے دل میں پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ طریقوں سے منصوبے بناتا ہے اور اس سے مال چھیننے کی سازش کرتا ہے۔ جوا غربت کا باعث بنتا ہے۔ اس بری حرکت کی بدولت کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں، دولت مند روٹی روزی کے لیے محتاج ہو گئے، فقیر بن گئے اور معاشرے میں ان کی حیثیت ختم ہو گئی اور کوئی قیمت ان کی نہ رہی۔ اس کا وبال ہارے ہوئے جوا بازی پر ہی نہیں بلکہ ہوتا، بلکہ اس کی بیوی بچے اور اس کا پورا کنبہ اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جواری ان کے لیے اخراجات اور نگہداشت وغیرہ سے خاسر ہو جاتا ہے۔ یہ لعنت ذکر الہی کی راہ میں بالعموم رکاوٹ بنتی ہے۔ جواری کا قیمتی وقت جوے کی نظر ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں اس کا شیطانی چکر چلتا رہتا ہے اور اس میں ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔ اب کون سا داؤ کھیلا جائے، مال کہاں سے آئے گا، اسے کون سی چالیں چلنی ہوگی تاکہ اسے مات نہ کھانی پڑے، بھلا اس گورکھ دھندے میں اسے اللہ کی یاد کا موقع کہاں سے ہاتھ آئے گا۔ جوا بازی ذکر الہی کی طرف بالخصوص نماز سے بھی دور کر دیتی ہے، کیونکہ جس وقت وہ بازی جیتنے کی دھن میں ہوتا ہے نماز کا وقت آگے گزر جاتا ہے اور اسے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ شیخ محمد رشید مصری کی تفسیر المنار میں ہے، شراب اور جوا اور نشہ آنے والی چیزیں کہ جوے کی ایک ایک بازی شرابی اور کھلاڑی کے لیے راستے کا پتھر ثابت ہوتی ہے، اور یہ رکاوٹ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، حالانکہ اس کی یاد دین کی روح ہوتی ہے۔ دین کی روح ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنا، دین کو سکون پہنچانا ہوتا ہے، دین کو سکون، روح کو سکون پہنچانا اللہ کی یاد۔ نماز جسم کو اور روح کو سکون پہنچاتی ہے، مگر اس لت میں پڑنے والا اس کی زندگی برباد، اس کی روح برباد، اس کا جسم برباد، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اسی طرح دونوں چیزیں نماز سے روک دیتی ہیں جو دین کا ستون ہے۔ مسند ترمذی کی روایت ہے، بھلا نشے میں بدمست ایک مدہوش کی اتنی عقل کہاں ہوگی کہ وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں پر غور کرے، اس کے ناموں اور صفتوں سے اسے یاد رکھے اور اٹھ کر نماز پڑھے اور اس کی پابندی کرے۔ وہی نماز جو اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ساتھ ہی مزید پابند ہو کر کچھ اور نیک کام انجام دے، اور اگر بدمست اسی حالت میں اپنے رب کو یاد کرے اور نماز ہی پڑھنے کی کوشش کرے تو بھی درست نہیں ہوگا۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی کوشش، بیڑی سگریٹ پی کر نماز پڑھنے کی کوشش، وہ نمازی نہیں کہلاتا۔ میرے بھائی میرے دوست، کتنے لوگ ہیں بیڑی سگریٹ چھوڑنا نہیں چاہتے، نماز ان کی ضائع ہو جائے پرواہ نہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے یعنی اس پر لگا رہتا ہے تو وہ مشرک ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا مشرک ہے۔ کیا مشرک کی نماز ہوتی ہے؟ کیا مشرک کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اور کرو، چھوڑو، لات مارو سگریٹ کو، دھواں کو لات مارو، تمباکو کو لات مارو، تمباکو پیسے نیکیوں میں خرچ کرو، مساجد میں خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، حلال چیزوں میں خرچ کرو۔ حرام میں کیوں خرچ کرتے ہو؟ حلال کما کر تم حرام میں خرید کر تمہیں اسے استعمال کرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن تم ہی ہو، مگر تمہیں سمجھائے تو سمجھائے کون سمجھائے میرے بھائی۔ رہا جوئے باز تو اپنے پورے تن و توش اور ہوش کے ساتھ اس کا ذہن جوئے کی بازیوں میں محو ہوگا۔ بازی کیسے جیتے اور ہارے کیسے، ہار سے کیسے بچے، اس لیے اس کے دل کے کسی گوشے میں انہیں کوئی جگہ کہاں ہوگی جہاں سے وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ ہر وقت اس کے اندر نشے کی لت، بیڑی پینے کی لت، پان کھانے کی لت، تمباکو کھانے کی لت۔ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ کہاں ہے اس دل کے اندر؟ دل تو سڑ چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ مردہ دل کوئی دل اللہ کو یاد نہیں کرتا میرے بھائی۔ اس لیے اپنے دلوں کو دھو لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو توبہ استغفار کر کے، جب جا کر تمہیں نماز پڑھنا اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق ہوگی۔
اللہ جب توفیق دے گا، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ تم جب تک بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ بدبودار منہ سے کوئی دعا کرتا ہے؟ بدبودار منہ سے عورت سے بات کرنا تو درکنار، بازو کھڑنا عورت پسند نہیں کرتی۔ معصوم بچے تمہارے بازو کھڑنا پسند نہیں کرتے۔ ایو ابو کے منہ سے بات ساری بات، امی امی بولتے نہیں تمہیں، اللہ، امی کیا بولے گی؟ امی کیا بولے گی؟ امی تو غلام بن چکی ہے اس کی، اگر کچھ بولے تو طلاق 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 طلاق۔ اللہ اکبر، ایک لفظ اچھا مسلمان میں سیکھ رہے، اس کی انا پر آ جائے، اس کی غلطیوں پر نشانی کر دے، وہ بیوی کی خیر نہیں۔ جا تیری ماں کے گھر، جا تیرے باپ کے گھر، اللہ اکبر، اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ وہ مجبور ہو چکی ہے میرے بھائی، اور تم ظلم کرنے لگ جاؤ گے۔ وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے مظلوم ہیں، تمہارے بیڑی سگریٹ کی دھوئیں سے گھر پریشان ہے، آفس سے پریشان ہے، اسی لیے آفس میں بورڈ لگا نو اسموکنگ۔ تمہارے گھر میں بھی جورو لگا دے نو اسموکنگ، تو کیا کرو گے؟ ایکسپٹ کر لو گے؟ قبول کر لو گے؟ یہ کس نے لگایا؟ میں نے لگا، نکل باہر، نکل باہر گھر سے، میرے اوپر حکم نافذ کرتی ہے تو میں حاکم ہوں۔ کیوں؟ جہنم کو جانے کا حاکم ہے تو، تجھے تو جنت کو جانے کا حاکم بنایا گیا، تیرے گھر والوں کو جنت کو لے جانے کا حاکم بنایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور تو سگریٹ پیتا ہے، جہنم کی آگ کو گھر میں چلاتا ہے۔ جو صحت کو برباد کرنے والی چیز تم استعمال کرتے ہو تو تمہارے لیے حرام ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں سے ہم بچے، حلال چیزیں کھائیں۔ جوئے کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے باتیں ہیں دنیا کے اندر جو جوا کھیلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس کے تعلق سے، اور عورتوں کے اوپر جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں اس کے تعلق سے بھی مکمل قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور بزرگوں، ساتھیوں، اس مسجد کے اخراجات بہت ہیں، آپ سے ادباً گزارش ہے آپ 50 روپے اس مسجد کو دیتے جائیں۔ سگریٹ کے لیے 500، مسجد کے لیے 50، 2 صفر نکال دو، 1 صفر نکال دو، 5000 روپے آپ کے فضول خرچ ہوتے ہیں، 2 صفر نکال دو، صرف 50 روپے۔ 50 آدمی مسجد میں ہے، 50 ڈال دے تو ہر ہفتے میں 4 ہفتے آئیں گے تو جمع کریں گے تو مغرب مسجد کے لائٹ کے بل کا، پانی کا خرچہ اور دیگر جو ضرورت، جو نقصانات ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے صدقات کی ضرورت ہے۔ یہ صدقہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے، یہ صدقہ آنے والی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، شیطان جادو پریت سے آپ کو بچانے والا ہے، آپ کو اور آپ کے بیوی بچوں کو بچانے والا ہے۔ کتنے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ، میرے بھائی میرے دوست، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اذیت ہوتی ہے ان پر، کیسے کیسے قسم کے جادویں کی جاتی ہیں۔ ایک جادو نکالو پھر دوسرا جادو، پھر تیسرا نکالو، یہاں تک کہ 25 قسم کے جادو ہیں بچی کے اوپر، ایک عورت کے اوپر۔ اللہ، ادھر سے علاج کرو، اس جادوگر کو معلوم ہو جاتا ہے فلاں جگہ جا کر توڑ کر دیا، پھر دوسرا، پھر وہ جادوگر حاسد خور کو فون کر کے بولتا ہے، آؤ میرا موکل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ یہ جادو ٹوٹ چکی ہے، اور جلدی۔ پہلے 5000 لیا تھا، اب بولے گا سخت کروں گا 25000 روپے، 25000 وہاں خرچ کر دیں گے، مسجد کو 50 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب مسجد کو تم 50 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یاد رکھو ایسے عاملوں کے دربار میں، ہسپتالوں کے ٹیبلوں میں تمہارے پیسے، میڈیکل کے ٹیبلوں میں تمہارے پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ ان سے بچنا ہے، یہ صدقہ ہے۔ آنے والی مصیبت، ایکسیڈنٹ سے مرنے کی مصیبت، اچانک موت کی مصیبت، جل کر مرنے کی مصیبت، نقصانات کی مصیبت، سود خوری کی مصیبت، حرام کی مصیبت، تمام مصیبتوں سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ یہ تمہیں معمولی 50 روپے ہیں تمہارے۔ بچے کہتے ہیں حضرت اچھی ابیاں ہیں حضرت، دیکھنے میں بھلے لیکن 10 روپے دار کو چلے گئے حضرت، معصوم بچے کھڑنے والے وہاں،
افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مالدار ہے حضرت، سوچا ذرا خود کھڑیا کاٹ دیا 50 نے 10 20 اللہ اکبر، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ آج سگنلوں میں کھڑنے والے فقیر 10 روپے کی نوٹ دیکھے تو دیکھتا ہے انہیں یار ہے کار اتنی بڑی رکھا 10 روپے ذرا 50 دے، سگنل کھلتے کر لے پھاگ۔ اللہ اکبر، ایسے حادثات ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈریے۔ اللہ رب العالمین کے گھر میں جب اعلان ہوتا ہے تو اس کا لحاظ رکھیے، اللہ آپ کا لحاظ رکھے گا، اللہ آپ کی مصیبت کا لحاظ رکھے گا، آپ کی تنگی اور روزی میں کمی کو اللہ تعالیٰ کشادگی میں بدل دے گا، بیماری کو صحت میں بدل دے گا۔ یہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی بابا کے ہاتھ میں نہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی عامل کے ہاتھ میں نہیں ہے، خود تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہارے ہاتھوں کی نیکیاں تمہیں کامیاب بنانے والی ہے، تمہاری نظر اس پر نہیں جاتی۔ بابا کہنے گئے تعویذ لگا لی ہم نے تعویذوں میں سے شیطانوں کو نکالا ہے، تعویذوں میں سے شیطانوں کو نکالا ہے۔ میرے بھائی آؤ ہمارے پاس دکھاتے ہیں ہم تعویذ کو۔ تعویذ کی حقیقت کیا ہے؟ تعویذ کو کیا سمجھتے ہو تم؟ قرآن لکھا ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، بیت الخلا جاتے ہو لے کر، چھوٹا قرآن لے کر جا کر بیٹھ جاؤ بیت الخلا میں، شیطان تو اسی سے خوش ہوتا ہے تمہارے۔ تمہیں تعویذ جو لگاتے ہو، گھاٹیاں ڈالی حضرت، آیت الکرسی کا حق پڑھ کر پھونک کے ڈالا ہے، جب پھونک کر بیت الخلا جاتا ہے، ہاتھ میں ڈالا ہوتا ہے، سنڈا صاف کرتا ہے، آیت الکرسی پھونک کر ڈالی ہے ڈوری کے اندر، ہاتھوں میں، اجمیر کی ڈوری، فلانے کی ڈوری، نہ جانے کیا کیا ڈوریاں تمہارے ہاتھوں میں۔ غیر قوم کے ہاتھ میں بھی ایسی ڈوریاں ہیں، غیر قوم کے گلے میں بھی ایسی ڈوریاں ہیں، غیر قوم کا رسم و رواج بھی ویسا ہی جیسا تمہارا رسم و رواج ہے۔ کب سمجھو گے مسلمانوں؟ کب سمجھو گے؟ کب سمجھو گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی بربادیاں ہندوستان ہو ساری دنیا کے اندر تمہیں دکھائی نہیں دے رہی؟ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، رونا روتے رہو، گناہوں میں ملوث ہوتے رہو، برائیوں میں گم ہو جاؤ، شرک اور بدعت میں ملوث ہو جاؤ، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ بولو، یہ ہمارے امام صاحب کی بات ہے۔ ہمارا اور تمہارا امام کون؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ہٹا کر دنیا کے اماموں کے پیچھے چلنے والوں، دنیا کے ملا مولوی کی باتوں کو اپنے سروں کی، اپنے پیشانیوں کو جھومر بنانے والوں، کیا تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند نہیں؟ کیا انہوں نے دین آپ تک نہیں پہنچایا؟ یاد رکھو، ساری دنیا کی باتیں چھوڑ سکتے ہو، ساری دنیا کے پیر و مرشد ملا مولوی کی باتیں نظر انداز کر سکتے ہو، مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی بات کو ٹھکرا دو، کوئی گناہ نہیں۔ نبی کے ایک کنکر، ایک پتھر کے پر کے بات کی برابر کی بات اگر تم نے انکار کر دیا، تمہارے لیے جہنم راضی ہے، جہنم لازمی ہے۔ اگرچہ توبہ کر لو، موقع مل جائے، استغفار کر لو، اب بھی وقت ہے۔ موت آنے سے پہلے موت تمہارے سروں پر کھڑی ہے، موت کا فرشتہ تمہاری روح کو دبوچ لے گا، توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اب ہوش و حواس ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز اول وقت میں پڑھو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھو، دعا کرو، پھر تمہارے لیے دعا قبول ہوگی، بیماریاں دور ہوں گے، شیطان، جنات، موذی بیماریاں سب دور ہوں گے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور جو جتنے بھی شرک ہے، بدعت ہے، اے اللہ تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنے کا موقع دے دے، شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرما دے، شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما دے، شیطان کے شر سے بچا لے۔ شیطان کا فتنہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، زمین کے نیچے سے بھی آتا ہے۔ اے اللہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دے، شیطان کو داخل ہونے مت دے میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو صحت عافیت عطا فرما۔ جن جن لوگوں کو بھی گھروں کے اندر شیطانی اثرات ہیں، بیوی بچوں میں ہیں، گھروں میں شیاطین ہیں، اے اللہ قرآن کے ذریعے تیرے حکم سے اللہ ان تمام کے گھروں کو رحمت والا، فضل والا گھر بنا دے، شیاطین کو گھروں سے نکال دے میرے پروردگار۔
اے اللہ انسانوں کے اندر بھی جنات سوار ہو چکے ہیں، اے اللہ غلط طریقے سے وہ علاج کرتے ہیں، اے اللہ صحیح علاج کی طرف ان کو رہنمائی فرما دے، قرآن و سنت کے ذریعے سے، شرع رقیہ کے ذریعے سے اے اللہ شیطان کو اور جنات کو بھگانے کے لیے اے وہ رقیہ شریعہ کرنے والوں کی طرف ان کی راہ کو اس طرف پلٹ دے میرے پروردگار۔ اے اللہ 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، حرام سے بچا لے، سود خوری سے بچا لے، اے اللہ حلال روزیاں عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ اگر وہ قابل رحم قابل مغفرت ہے تو اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مجلس عید المومنین کے اندر جو جمع ہے، اے اللہ جو خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئے ہیں، مسجد میں آج جمعہ کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو 5 وقت نمازی بنا دے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ مرے تو اے اللہ جنت الفردوس کو جگہ عطا فرما، اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حی یا قیوم